ان مارچ میں شرکت کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو سلام کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی پاکستانی آج یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، جو آج سب سے پہلی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہٹائی گئی تھی اپریل کے اندر 9-10 اپریل کو، تو جو پاکستان کا بیرون ملک سے قرضے لینے کا جو رسک ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو باہر کے لوگ قرضے دیتے ہیں، بینکس قرضے دیتے ہیں، تو وہ قرضوں کی جو رسک ہوتی ہے کہ قرضہ واپس نہیں ہوگا، وہ 5% تھی۔ وہ 5% تھی آج سے 7 مہینے پہلے جب ہماری حکومت گرائی گئی ہے۔ آج اخباروں میں آیا ہوا ہے کہ جو ہماری رسک ہے، یعنی ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے، وہ رسک 5% تھی، آج وہ 64.5% ہے۔ یعنی 64.5% رسک ہے کہ پاکستان اپنے قرضوں کے اوپر قسطیں واپس نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب، اس کے 2 مطلب ہیں، اور بڑے، میں اس لیے ادھر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے، جس طرح اس کا قتل ہوا ہے جب سے ہم گئے ہیں پچھلے 7 مہینے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا قوم سمجھے ہوا کیا ہے۔ اگر ہمارا ڈیفالٹ ریٹ، یعنی کہ ہم 5% سے 64.5% پہ گئے ہیں، اس کا مطلب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتی، اور ان کا جو 64.5% کا مطلب کہ یہ ہے اب رسک کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ دیں گے تو 64.5% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سب سے پہلے یہ ہوا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں، یہ جب وہ دیکھتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ رسک آتی ہے پاکستان کی، تو اس کا مطلب کہ بیرون ملک لوگ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر اس ملک کا ڈیفالٹ ہو گیا، یعنی ڈیفالٹ کا مطلب ہے جب ملک ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سارے قرضے، یہ جو 2 خاندان پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھایا تھا، تو یہ جو ان کے قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں، وہ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے، اور تو ہمارا اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پاکستان کی فنڈنگ بند کر دیتی ہے، اور سب سے نقصان عوام کے لیے کہ ڈیفالٹ کر دے تو آپ کو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ روپیہ مزید نیچے گرنا شروع ہو جائے گا۔ روپے نیچے گرنا، یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اور نیچے چلا جائے گا، اور کدھر جا کے روکتا ہے یہ ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ڈالر تو آنے نہیں ہیں۔ لوگوں نے، جنہوں نے ڈالر یا انویسٹمنٹ میں آنے ہیں یا قرضوں سے لینے ہیں، وہ سب نے روک دینے ہیں۔ اور سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ جب انویسٹمنٹ کا مطلب، اگر آپ نے ملک میں دولت میں اضافہ کرنا ہے تو سرمایہ کاری چاہیے، فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنائیں، تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں، اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہو، تاکہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں، تو اس سے وہ سب کچھ رک جائے گا۔ تو میرا اب یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی اور یہ اس ملک کو اوپر ان چوروں کو مسلط کیا تھا، میرا سب سے پہلے سوال ان لوگوں سے ہے کہ کون ہے اب ذمہ دار اس کا؟ ہمیں تو ہمارے اوپر پوری پروپیگنڈا کیمپین کی گئی، وہی جو اخباروں میں بغل بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو صحافی ان کے، انہوں نے تو پوری کیمپین کی کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے۔ تو مہنگائی تو واضح ہو گیا کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان پچھلے 7 مہینے میں ہوئی ہے۔ ہمارے جو ملک میں مہنگائی تھی، اور آج جب ہمارا ٹائم تھا تو وہ 15 سے 16% تھی، آج وہ 27 سے 28% پہ ہے، تقریباً دگنی ہے۔ تو جو مہنگائی بھی بڑھ گئی، جو ملک میں سرمایہ کاری تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی،
جو بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیج رہے تھے، ڈالرز بھیج رہے تھے، ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ بھی کم ہو گئے. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی جو آمدنی ایک ملک کی ہوتی ہے ٹیکس اکٹھا کر کے، وہ بھی اس کے جس رفتار پہ ہم اکٹھے کر رہے تھے وہ نیچے چلا گیا. اور میں آج آپ کے سامنے پاکستان کی اکنامک سروے ہوتی ہے کہ ہر سال ایک شائع ہوتی ہے کہ ملک کی معیشت کے حالات کیا ہیں. تو وہ اس گورنمنٹ نے ہمارے جانے کے بعد اس موجودہ گورنمنٹ نے وہ سروے شائع کی ہے. تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس سروے کے مطابق جو ہم نے اپنے چوتھے سال کے اندر پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ہماری ملک کی عام دولت میں اضافہ کتنا ہوگا، وہ 4.8% ٹارگٹ تھا. کتنا ہم نے کیا؟ 6%. یعنی جو جس رفتار پہ ہماری حکومت کے دور میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ ہم نے سوچا تھا 4.8 ہوگا، وہ 6% ہوا. ہم نے اپنے ٹارگٹ سے بہتر کیا. ایکسپورٹس، جو چیزیں ہم بیچتے ہیں باہر اور جس سے ڈالر آتے ہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا 26 ارب ڈالر ہوگی. کتنی ہم نے ایکسپورٹ کی؟ 32 ارب ڈالر. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ریکارڈ تھا یہ. تو وہ ٹارگٹ سے اس سے بھی اوپر گئے. یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. یہ وہ میں چیزیں آپ کو موٹی موٹی بتا رہا ہوں. ہمارا جو زراعت تھا، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ زراعت میں جو اضافہ ہوگا وہ 3.5% تھا، اور کتنا اضافہ ہوا؟ 4.4%. کچھ 17 سال کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہماری زراعت بڑھی تھی. پھر انڈسٹری جو روزگار دیتی ہے، اصل میں انڈسٹری، جب تک انڈسٹری ملک میں بڑھتی نہیں ہے تو اصل میں تو ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، ملک اوپر نہیں جا سکتا. تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 6.6%، آخری سال کی بات کر رہا ہوں. اور ہوا کتنی؟ انڈسٹری کتنی تیزی سے بڑھی؟ 9.8%. اپنے ٹارگٹ سے اوپر گئے ہم. سروسز سیکٹر، اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ملا لیں، تو سروسز میں 4.7% ٹارگٹ سیٹ کیا. 6.2% پہ ہم نے ہمارے گروتھ ہوئی سروسز میں. اور آئی ٹی جو کہ مستقبل ہے، ٹیکنالوجی، اس میں 26.9% ہمارا بڑھا. یعنی جو فیوچر پہ سب سے جو ہم نے زور لگایا کہ ہماری آئی ٹی جو فیوچر ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا. اور بجلی کی، اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بجلی ہے، اگر انہوں نے جو ہمارے پہلے یہی نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں بجلی کے، جو کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. جو بجلی گھر سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، جو اگر ہم جتنی مرضی، اگر ہم بجلی کم بھی استعمال کرتے ہیں پیسہ پورا دینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیا انہوں نے اضافی بجلی بنا دی. ہمارے پاس اس وقت جب ہماری حکومت آئی تو ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی. تو ہم نے کوشش کی کہ بجلی کی کنزمپشن بڑھے، انڈسٹری کو ہم نے انسینٹیوز دیے. تو ہمارے دور میں جو بجلی کی کنزمپشن بڑھی وہ 20.9%. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معیشت تو ہماری بڑھ رہی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا. اور یہ پاکستان کی اکنامک سروے کہہ رہی ہے، یہ جو ان کے دور میں پبلش ہوئی ہے، تو وہ جو ہر سال پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق ملک تو ترقی کر رہا تھا. تو پھر یہ جو سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ بہت کوئی شہباز شریف کوئی جینیس ہے، اس سے کوئی قابل آدمی کوئی نہیں ہے، اس کو اوپر آگے بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ جو بھاگا ہوا تھا ملک سے، بھاگے ہوئے تو سارے ہی تھے، تو اس کو خاص طور پہ لے کے اسحاق ڈار کو، اس نے آگے کہا کہ میں موڈیز کو ٹھیک کر دوں گا. اس کے بعد وہ گم ہی ہو گیا.
اور یہ جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا مطلب دنیا پاکستان کیا دیکھ رہی ہے، ہم نہیں کیسے کہہ رہے. میں نے ویسے 6 مہینے پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جو 30 سال دونوں حکومتیں مل کے کرتے رہے ہیں، اور ان کے 30 سال میں ہندوستان بھی آگے نکلا ہمارے سے، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکلا. ہم 90 کی دہائی تک پاکستان ان دونوں سے آگے تھا. جب سے یہ دونوں آئے ہیں یہ ڈاکو خاندان، یہ دونوں ہمارے سے آگے نکل گئے، کیونکہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا، ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا، ملک مقروض ہو گیا، اور ان کے باہر شاندار محلات بننے شروع ہو گئے. جب سے نواز شریف پرائم منسٹر بنا، وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بڑے ان کے پاس 4 فلیٹ آ گئے، اور ان کے بیٹوں کی بڑی پراپرٹیز آ گئی. تو یہ تو امیر ہو گئے، قوم مقروض ہو گئی. ان کو واپس مسلط کیا، اور میں نے تب کہا کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا، ہینڈلرز کو سمجھایا کہ یہ اگر آپ نے سازش کامیاب ہونے دی، یہ ملک نہیں سنبھال سکتے. اور میں نے جب 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے، یعنی قرضے نہیں واپس کر سکتا، تو پاکستان کو پھر کون بیل آؤٹ کرے گا. اور میں نے تب یہ کہا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اس کو غدار، مجھے غدار کہہ رہے تھے، تب انہوں نے کہا مجھے کہ اس کے اوپر غداری کے کیس بناؤ، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو بھی ہمیں نکالے گا اس میں سے وہ قیمت مانگے گا. مفت کچھ نہیں ہوتا. وہ امریکن کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، کوئی مفت میں مدد نہیں کرے گا. اور جو وہ قیمت ہمارے سے مانگیں گے، میں آج پھر اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اس کے پیچھے جائیں گے وہ. اور یہ میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا اپنی قوم کو. اور آج جدھر ہم اب کھڑے ہیں، یہ جب سے چور اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کر دیں، کیونکہ اس کا تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو جب موقع ملتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھا، اس نے 23 نجی دورے کیے لندن کے. میں پرائم منسٹر تھا 3.5 سال، میرے تو بچے باہر تھے، میں تو ایک دفعہ بھی نہیں کیا، حالانکہ 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ آنے کی. کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں تب باہر جاؤں، ہمارا ملک غریب ہے، ہم مقروض ہیں، میں کیوں ملک کا پیسہ خرچ کروں جب تک کہ میرے ملک کو میرے دورے سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ سرکاری خرچے کے اوپر پرائیویٹ دورے کیے اس نے لندن کے. 23 دفعہ یہ لندن گیا. زرداری 50 دفعہ دبئی گیا نجی دوروں پہ. اور یہ لندن کیا کرنے جاتا تھا؟ پیسے وہاں ہیں، دولت وہاں ہے، بزنس وہاں ہے، بیٹوں کو وہاں بسا دیا ہے، برطانیہ کے وہ شہری بن گئے ہیں، وہ آرام سے وہاں بیٹھے ہیں. جس کے اوپر کرپشن کیس ہوتا ہے وہ وہاں بھاگ جاتا ہے. اسحاق ڈار باہر بھاگ گیا، اس کے بیٹے باہر ہیں. شہباز، یہ حمزہ جو سلمان شہباز ہے، اس کو جب ایف آئی اے کا کیس رمضان شوگر مل لیا، جس میں مقصود چپڑاسی کے پاس پیسہ آ گیا تھا، اس کے اوپر ہاتھ جانے لگا، یہ باہر بھاگ گیا. باہر بھاگ جاتے ہیں جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، پھر ڈیل کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ڈیلنگ کرتے ہیں. پھر ڈیل کر کے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمیں گرین سگنل مل گیا، پھر واپس آ جاتے ہیں. اور وہی اسحاق ڈار سگنل لے کے واپس آ گیا. لیکن اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ یہ ملک کے معاشی مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو سوال تو پھر یہ ہے کہ ملک کو پہلے لے کے کون اس سٹیج پہ آیا، یا ملک کا دیوالیہ نکالا کس نے؟ 30 سال تو یہ دونوں خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیسے ملک اس سٹیج پہ پہنچا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک دیوالیہ ہوا پاکستان سنبھالا 2018 میں، اور اس پاکستان کو اس دیوالیے سے نکال کے 2 سال کرونا کے سال گزرے جو دنیا میں تباہی مچی. اپنے ملک کو کرونا سے نکالا، اور دنیا مثال دیتی تھی کہ جو پاکستان نے کرونا میں جس طرح اپنے ملک کو سنبھالا، اپنی معیشت کو سنبھالا، اپنے غریبوں کو بچایا، وہ مثال دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ 3 ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے نکالا. اور کرونا سے نکالا ہی نہیں، اس کے بعد ہم نے اپنی معیشت اٹھائی،
جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ، یہ جو 6% گروتھ ریٹ، تیسرے سال میں 5.7 اور چوتھے سال میں 6%، یہ 17 سال کے بعد ہوا. ہمارے زراعت نے 17 سال کے بعد اس طرح کی ترقی کی. ہماری انڈسٹری نے تو کہ 50 سال میں سب سے بہترین ہماری انڈسٹری اٹھ رہی تھی جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی. تو آج میں اپنے پاکستانیوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار یا مسلط کیے گئے یہ ملک کو مسئلوں سے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اب کوئی حل ہے؟ جو ہم نے حل بھی نکالے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی. ہمارا مسئلہ کیا، میں آپ سب کے لیے پہلے ذرا سمجھا دوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں کسی نے زور نہیں لگایا کہ ملک کی دولت میں اضافہ کیا جائے ایکسپورٹس بڑھا کے. جو بھی چائنا کی ترقی ہوئی، جو ایشین ٹائیگرز، ملیشیا، انڈونیشیا جیسے ملک یہ جو ترقی کی ہے، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. جب دنیا کو مال زیادہ بیچیں گے تو آمدنی بڑھے گی. یہاں ہوا ہی کچھ نہیں، اور ان کے پچھلے نون لیگ کے 5 سال میں وہی کی وہی ایکسپورٹس رہ گئی، تو دولت میں تو اضافہ ہی نہیں ہوا. تو ان کا ماضی میں یہی تھا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایکسپورٹس کو، پوری ایکسپورٹ انڈسٹری کو اٹھایا جائے، پورے ان کی مدد کی جائے، ان کو انسینٹوز دیے جائیں، ان کے لیے سستی بجلی دی جائے تاکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم نے وہ پلان بنائے. ٹورزم پاکستان میں ایسی ہے کہ ہمارے بڑے ڈالرز آ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی کے 2 سال کرونا میں ٹورزم ہی ختم ہو گئی، لیکن ٹورزم کے اوپر ہم نے پلان بنائے ہوئے تھے. اور تیسری چیز کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی. ریمیٹنسز جو سب سے تاریخی بڑی ہماری 30 ارب پہ، وہ اس لیے بڑی کہ ہم نے ان کو انسینٹوز دیے، ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو. اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی. 5 ارب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا. ہمارے چوتھے سال میں $5 ارب سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک بنڈل آئلینڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی. بنڈل آئلینڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی $5 ارب آنے تھے. اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا، ہمارا جو اصل مسئلہ ہے جو ڈالر کم ہو جاتے وہ ہم نے حل کر لینا تھا. انہوں نے آخری منٹ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے کینسل کر دیا. اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی، وہ بدقسمتی سے 11 مہینے سٹے آرڈر پہ رہ گیا. پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کچھ رک گیا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے، ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں، یہ 2 شہر بنا کے، ٹورزم کر کے، اور پھر اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹو دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں. تو اب میں جو آخر میں یہ معیشت کے اوپر بات، پھر میں 2 اور آپ سے باتیں کرنی ہیں. دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے، اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دیے ہیں. تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا، ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے. لیکن مجھے جو خطرہ 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کو خطرہ ہے آج. اور یہ جو آج 64.5% پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، اور اس کی چانس 64.5% پہ آ گئی. اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف اب نکل گئے ہیں، پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو آمدنی تھی، ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ریمیٹنسز بھی جس سے ڈالر آتے ہیں،
इन्वेस्टमेंट आनी नहीं है, कर्जे भी नहीं आने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आनी, तो अब हम ये क्या करेंगे? आप इनके पास क्या हाल है? क्या वो लोगों के पास ये मुल्कों से पैसे मांगते जाएंगे? वो तो ये मांगे हैं, हर मुल्क के पास गया शहबाज शरीफ, क्या मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, लेकिन वो कितना वो पैसा दे देंगे? असल में तो हमने अपनी माइशत ठीक करनी है, और वो जो ठीक करनी थी वो ठीक हो रही थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, वो अब ये साजिश की वजह से आज पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है। दूसरी बात मैंने आज करनी है, जो मैं हमेशा, ये जो तहरीक जिसमें हम सारे मार्च इस्लामाबाद की, वजह इसकी क्या है? हकीकी आजादी। हकीकी आजादी आती है इंसाफ से। जिस मुल्क में इंसाफ होता है वो इंसानों को आजाद कर देती है। इंसाफ, और ये सबको मैं बार बार कहता हूं क्योंकि लोगों ने रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तब पहली दफा मुझे पता चला कि इंसाफ और कानून की हुक्मरानी क्या होती है। तो कानून के ऊपर कोई नहीं होता। तो ये जो आज पाकिस्तान के मसले हैं, ये माइशत के भी मसले, ये सारे फंसे हुए एक चीज के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। इंसाफ ना होने की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से लोग गुलाम हैं, एक निजाम के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि कमजोर आजाद नहीं है यहां और ताकतवर कानून से ऊपर है। तो ये जंगल का कानून है। जंगल के कानून के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। ये जो मैं आपको माइशत के बताया है, ये असल में हमारी मुल्क में खुशहाली, माइशत तब ठीक होगी जब हम अपने इंसाफ का निजाम ठीक करेंगे। अब मैं आज फिर, और मैं हर रोज अपील करता हूं अपने रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, 3 आपके पास केसेस हैं, ये तीनों लैंडमार्क केसेस हैं। और ये तीनों केसेस को और कोई तरीका इंसाफ लेने का नहीं सिवाय आपके पास आने का। अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके जमीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर, जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए, फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को, जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतजाम पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। ये एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, ना इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलव्विस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है ये बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं,
لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دے, کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائیں, میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے, جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے, اور یہ ہم تین لوگ ہیں. وہ تو اور اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا, میرے پہ, لوگوں پہ. ہم 1.5 سال گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے. یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے, اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. 8 اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے, 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے, 8 دفعہ عدالت نے ان کو رد کیا. اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے. اس کے اوپر الیکشن کمشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشن کا ممبر ہے, ان کے اوپر ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو کراچی کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے. یہ آزاد کیسے ہے؟ اس کے اوپر ہم میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو سکندر سلطان ہے, ہم نے اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانبدار نہیں ہے, اور ہمیں عدالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے. اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو, یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا, بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے, یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ریکوز کر لیتا ہے. یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے, بار بار ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن رہے ہیں. 2 کیسز ہیں جس میں سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. ایک ہے فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں. اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے, اور ہمیں بار بار ایک فرول رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. اور میں پھر دعویٰ کرتا ہوں, جتنا آپ دیکھیں گے ایک چیز ثابت ہوگی کہ صرف تحریک انصاف جو کہتے ہیں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. ریکارڈ صرف تحریک انصاف کے پاس ہے, 40,000 ڈونر بیس ہمارے پاس ہے. تو ان سے تو پوچھیں کہ یہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. اسی میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرپشن کے پیسے سے کھیلتے ہیں. یہ پہلے بڑے بڑے بزنس مین کو پیسے بنانے دیتے ہیں یا ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں, پھر ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. تو یہ ان کی فنڈنگ تو ہے ہی لیگل. یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے پیسہ آیا. ان کا کیس نہیں سن رہا اور ہمیں اس نے لٹکایا ہوا ہے اتنے سالوں سے. تو ایک تو فنڈنگ کیس اور دوسرا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے ہیں, اور میں گارنٹی کرتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان, یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی. لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور نیب میں 10 سال سے کیس ہے, ان کے کیس کیوں نہیں سنتا؟ آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف. یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی. ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے. مجھے بھی گاڑی ملی تھی. گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے, وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں لی, نیب میں کیس پڑا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا, کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے, یہ غیر جانبدار نہیں ہے.
تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ اس سے ایک انصاف کے نظام میں اعتماد ہوگا ہم سب کو. اور آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں سے میں پھر یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور سزا یافتہ جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں, اس نے آج تک میرٹ کا اس کا مطلب بھی نہیں پتا. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے. 1993 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا اس وقت کے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس میں اتنی کرپشن ہے. یہ 93 کی بات ہے. آئی جی عباس خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور کے اندر پنجاب پولیس کے اندر پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ کئی لوگوں کو بھرتی کیا جو مجرم تھے, جو جرائم پیشہ لوگ تھے, ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. یہ 93 کی بات ہے. تو اس سے ہم یہ آج امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیانتداری سے پاکستان کی اہم فیصلہ کرے گا. میں تو آئینی طور پہ تو خیر شہباز شریف وہی کرے گا جو نواز شریف کہے گا, تو آئینی طور پہ تو شہباز شریف کر سکتا ہے. لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جمہوریت ڈنڈے کے زور سے نہیں چلتی, جمہوریت بندوقوں کے زور پہ نہیں چلتی, جمہوریت اخلاقیات پہ چلتی ہے. اس لیے برطانیہ کا پرائم منسٹر جب وہ بھاری اکثریت سے ڈیوڈ کیمرون جیتتا ہے الیکشن, تو وہ ریفرینڈم جب ہارتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی استعفیٰ دینے کی, وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ جی میرے پاس اخلاقی قوت ختم ہو گئی ہے. تو اخلاقیات کے اوپر, کیونکہ ہم نے برطانیہ سے لی ہوئی ہے جمہوریت, اس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر رکھی ہوئی ہے. ایک ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, وہ ریزائن کر دیتا ہے کہ میری وہ اخلاقی, میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے حکومت کرنے کے لیے. تو یہاں ایک مفرور جو پاکستان کے 5 ممبر سپریم کورٹ نے اس کو سزا یافتہ کروایا, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہے, وہ آج ہمارا فیصلہ کر رہا ہے. کیا یہ ملک کی صرف یہ نہیں کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا, اور میرٹ کے اوپر ہی جب اداروں میں فیصلے ہوتے ہیں تب یہ ادارے اوپر آتے ہیں. اداروں کو تباہ کرنا ہو, میرٹ ختم کر دو. تو دنیا میں میرٹ کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو میرٹ پہ نہیں فیصلہ کرے گا, اور دوسری یہ ساری قوم کا ہماری اخلاقیات کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ہم اور نیچے گر رہے ہیں. پہلے چوروں کو اوپر مسلط کر دیا, چوروں نے اپنے کیسز سارے ختم کر دیے. آہستہ آہستہ شہباز شریف کے 4 گواہ مر گئے آتے ساتھ ہی, جو 16 ارب ایف آئی اے کے کیس میں تھے. اس کے بعد انویسٹیگیٹر وہ بیچارہ ڈاکٹر رضوان بھی مر گیا. کسی نے پوچھا ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دم آتے ساتھ ہی مر گئے ہیں. وہی رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے ٹی وی کے اوپر لوگوں کی قتل عام کی, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور پھر یہی وہ لوگ واپس آ کے کیسز بھی اپنے ختم کرواتے ہیں, ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں پاکستان پہ, صحافیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس ملک کے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور پھر ایک ہی کوشش ہے کہ جھوٹے کیسز کر کے تو کسی طرح عمران خان کو نکالا جائے. اور میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صرف جس کو بھی یہ فیصلہ کرے گا نا کہ آرمی چیف بنے گا, یہ اس سے ایک چیز مانگے گا. یہ کیونکہ میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں, میں اس کو آپ سے نہیں, میں یہ جب جمخانہ میں
اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا. میں تب سے جانتا ہوں اس کو. یہ ایک چیز مانگے گا کہ تم نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے, تم نے اس کی پارٹی کے اوپر زور ڈالنا ہے اور میرے کیسز ختم کرنے. میں آج اب اس کو اور کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ اس نے کوشش کرنی ہے کہ راستے سے کسی طرح عمران خان کو ہٹایا جائے, کیونکہ ہے بڑا بزدل آدمی, الیکشن سے بھاگ رہا ہے, ملک کو داؤ پہ رکھوایا ہوا ہے. الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروایا کیونکہ اسے ہار جانا ہے, اور صرف اپنی ذات کے لیے سارا ملک آج جدھر کھڑا ہے اور جس طرف جا رہا ہے, اور جس سے میں نے شروع کی تھی آج کی تقریر کہ جب ایک ملک کا رسک فیکٹر قرضے واپس کرنے کا جب وہ رسک 64.5 پہ پہنچ جائے, کوئی دنیا اس کو پیسے نہیں دیتی. ادھر کوئی انویسٹر نہیں آتا اس ملک میں. اس ملک میں سے بلکہ اپنے لوگ ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوف آ جاتا ہے کہ اکانومی تو آگے نہیں بڑھے گی. وہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 7 مہینے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکنامک سروے بتا رہا ہے پاکستان کا کہ 17 سال کے بعد گورنمنٹ کی بہترین پرفارمنس تھی. ان کا اکنامک سروے, ہمارا نہیں, ان کے دور میں جو شائع ہوا ہے اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ یہ 17 سال میں بہترین پرفارمنس تھی, اور ادھر سے انہوں نے لا کے ملک کو ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا ہے. اور آج یہ صرف اس سے الیکشن جو بچا سکتا ہے وہ نہیں کروانا چاہتا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت جائے گا, اور ہے بڑا بزدل آدمی, کرپٹ آدمی ہوتے ہی بزدل ہیں, اس لیے اس نے الیکشن نہیں کروانا, اور اس لیے ملک کی تقدیر سے یہ کھیل رہا ہے. اور آج آپ کی جو ہماری مارچ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرنا چاہتے ہیں ان چوروں سے, انصاف کے ذریعے انصاف کرنا چاہتے ہیں, آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر انصاف ہوتا یہ سارے آج جیلوں میں ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتا کہ اس طرح کے لوگ آج ملک کی مستقبل سے کھیل رہے ہوتے. اور انشاءاللہ ہماری جو یہ مارچ ہے جب یہ پنڈی پہنچے گی اور عوام آئے گی پنڈی میں, تو سب کو ایک پیغام چلا جائے گا کہ باشعور قوم ہے, یہ اب ان چوروں کی غلامی نہیں کرنے لگی. پاکستان زندہ باد.